أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف با تا ثا جيم ح خا دال ذال را زا سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها حمزہ یا الحمدللہ. تجوید کی تعریف سے شروع کریں گے. تجوید کی تعریف: تجوید کے لغوی معنی حرف کو سنوارنا اور خوبصورت بنانا ہے. قراءت کی اصطلاح میں جملہ مقررہ قواعد کے ساتھ قرآن مجید کو سنوار کر پڑھنے کا نام تجوید ہے، اور اس کی تلاوت کا ثواب اور فضیلت کے حاصل ہونے کا دار و مدار تجوید پر ہی ہے. جب کوئی قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ تلاوت کی برکتوں کا مستحق ہوتا ہے اور اللہ کے پاس اس کے بلند درجات ہیں. تجوید کے بنیادی اصول 5 بتائے گئے. پہلا مخارج، دوسری صفات، تیسرا وقف، چوتھا وصل، پانچواں ابتدا. مخرج کی جمع مخارج بتائی گئی. جملہ 17 مخرج ہیں. پہلا جوف یعنی حلق اور منہ کے خالی حصے سے 3 حرف نکلتے ہیں، واو، الف، یا. دوسرا حلق کے 3 حصے ہوں گے، ابتدا، درمیان اور انتہا. انتہائی حلق سے 2 حرف نکلیں گے جو سینے کی طرف سے ہے، حمزہ ہا. درمیانی حلق سے 2 حرف نکلیں گے، عین ح. اور ابتدائی حلق سے 2 حرف نکلیں گے، غین خا. پانچواں مخرج قاف بتایا گیا. یہ زبان کی جڑ اور پرجیب کے اندر سے 1 حرف نکلتا ہے. زبان کی جڑ اور پرجیب کے اندر سے 1 حرف نکلتا ہے، قاف قاف. چھٹواں مخرج زبان کی جڑ اور پرجیب کے باہر سے 1 حرف نکلتا ہے، آسانی کے ساتھ، کاف کاف. ساتواں مخرج بیچ زبان اور اس کے مقابل بیچ تالو سے 3 حرف نکلتے ہیں، جیم شین یا. آٹھواں مخرج بازوئے زبان کا کنارہ اور اوپر کے سیدھے یا بائیں داڑ سے 1 حرف نکلتا ہے، ضاد ضاد ضاد. نواں مخرج نوک زبان اور تارک کے مقصوڑوں سے 1 حرف نکلتا ہے، لام. 10واں مخرج نوک زبان اور اوپر کے درمیانی دانتوں کے مقصوڑوں سے 1 حرف نکلتا ہے، نون. 11واں مخرج بتایا گیا، نوک زبان کی پیٹھ اور اوپر کے درمیانی دانتوں کے مقصوڑوں سے 1 حرف نکلتا ہے، رو رو. 12واں مخرج نوک زبان اور اوپر کے درمیانی دانتوں کی جڑ سے 3 حرف نکلتے ہیں، تو دال تا تو دال تا. 13واں مخرج نوک زبان اور نیچے کے درمیانی دانتوں کے کناروں سے 3 حرف نکلتے ہیں، صاد زا سین صاد زا سین. 14واں مخرج نوک زبان اور اوپر کے درمیانی دانتوں کے کناروں سے 3 حرف نکلتے ہیں، ث ذال ظا ث ذال ظا. 15واں مخرج بتایا گیا، نیچے کے ہونٹ کا پیٹ اور اوپر کے درمیانی دانتوں کے کناروں سے 1 حرف نکلتا ہے، فا فا. 16واں مخرج دونوں ہونٹوں سے 3 حرف نکلتے ہیں، با میم واو با میم واو. 17واں مخرج ناک کا بانسے سے 2 حرف نکلتے ہیں، نون اور میم. اس کے بعد
صفات کی تعریف بتائی گئی. حرف کی ادائیگی کی ان کیفیت کو کہتے ہیں جن کے ذریعے ایک ہی مخرج اور ایک جیسی آواز رکھنے والے حرف آپس میں ایک دوسرے سے پہچانے جاتے ہیں. پھر وقف کی تعریف بتائی گئی. قرآن مجید میں کہاں ٹھہرنا چاہیے. پھر وصل کے معنی قرآن مجید کو ملا کر کیسے ادا کریں گے. پھر ابتدا کا معنی قرآن مجید کی شروعات تعوذ اور تسمیہ سے کرنی چاہیے. پھر تجوید کے 10 بنیادی قاعدے بتائے گئے. حرف حلقی یعنی حلق سے نکلنے والے 6 حرف. پھر حرف مستعلیہ کی تعریف بتائی گئی. یہ حرف 7 ہے ہر حالت میں موٹے پڑے جائیں گے جن کا مجموعہ خصا ضغطن خز بتایا گیا. میم ساکن کے 3 قاعدے بتائے گئے. اس کو حرف شفوی بھی کہتے ہیں. ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی. پھر حرف مدہ کا سبق ہوا. مد کھینچ کر پڑھنے کو کہتے ہیں. اس کو حرف ہوایا بھی کہیں گے. حرف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا. ان کو ایک الف یا 2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. حروف مدہ کی 2 قسمیں بتائی گئی، مد اصلی اور مد فرعی. اس کے بعد حرف لین کا سبق ہوا. یہ حرف لین 2 ہیں، واو اور یا. واو ساکن سے پہلے زبر ہو اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو، ان دونوں کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے. پھر حرکات کا سبق ہوا. زبر زیر پیش کو حرکات کہیں گے. حرکت کی جمع حرکات بتائی گئی. پھر فتح اجبائی یعنی کھڑا زبر، ضمہ اجبائی یعنی الٹا پیش اور کسرہ اجبائی یعنی کھڑی زیر کا سبق ہوا. کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ان تینوں کو بھی حرف مدہ کی طرح کھینچ کر پڑھیں گے. پھر نون ساکین اور تنوین کے قاعدے بتائے گئے. نون پر جب جزم ہو تو اس کو نون ساکن کہیں گے. 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہیں گے. نون ساکین اور تنوین کے 4 قاعدے بتائے گئے: اظہار، اخفاء، ادغام اور قلب. اظہار کا معنی نون کی آواز کو ظاہر کر کر پڑھنا. ادغام کا معنی نون کی آواز کو دوسرے حرف میں داخل کر کے پڑھنا. اخفاء کا معنی نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر ادا کرنا. اور قلب کا معنی نون کی آواز کو میم سے بدل کر پڑھنا. اس کے بعد را ساکنہ اور را پر پڑھنے کے قاعدے کا سبق ہوا. را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے یعنی موٹا پڑھیں گے، اور زیر ہو تو باریک پڑھیں گے. را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی اور زیر ہو تو باریک ہوگی. پھر لام جلالہ کا سبق ہوا. لفظ اللہ کے لام کو لام جلالہ کہیں گے. لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے اور زیر ہو تو باریک پڑھیں گے. پھر تلاوت کی 3 کیفیت بتائی گئی. تلاوت کی 3 کیفیت ہوگی: ترتیل، حدر اور تدویر. قرآن مجید کو ٹہر ٹہر کر عمدگی کے ساتھ جملہ قواعد مقررہ کی رعایت کرتے ہوئے تلاوت کرنے کو ترتیل کہیں گے. قرآن کریم کو جملہ قواعد کا خیال رکھتے ہوئے تیزی کے ساتھ پڑھنے کو حدر کہتے ہیں. جیسے حفاظ کرام تراویح میں تلاوت کرتے ہیں. اور تدویر کی درمیانی رفتار سے تلاوت کرنے کا نام تدویر ہے. علامت وقف. اب وقف کا سبق شروع ہوا. وقف کے چند طریقے بتائے گئے. کسی کلمے پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف کو ساکن کریں گے، اس کو وقف کرنا کہتے ہیں. یعنی آواز اور سانس کو روک کر تلاوت سے رک جانے کا نام وقف ہے. 2 زیر 2 پیش، زبر زیر پیش، الٹا پیش یا کھڑا زیر ہو تو اگر اس پر وقف کرنا ہو تو آخری کلمے کو ساکن کریں گے. جیسے عالمین، عالمین وغیرہ. وقف کی 4 بڑی قسمیں بتائی گئی. وقف اضطراری پہلا، وقف اختباری دوسرا، وقف انتظاری تیسرا اور وقف اختیاری چوتھا. وقف اضطراری
کی تعریف یہ وہ وقف ہے جس میں خواری سانس پھول جانے کی وجہ سے مجبوراً ٹھہر جائے۔ وقف اختباری یہ وہ وقف ہے جس میں خواری کسی چیز کی خبر کے لیے وقف کرے، یہ وقف کا کوئی مقام مقرر نہیں۔ تیسرا وقف وقف انتظاری، یہ ایسے وقف کو کہیں گے جس میں پہلے روایت پڑھ کر دوسرے راوی کی روایت پڑھنے کا انتظار کر رہے ہوں۔ چوتھا وقف وقف اختیاری، یہ وہ وقف ہے جہاں خواری سانس لینے کے ارادے سے وقف کرے۔ پھر اب چند علامت وقف بتائی گئی۔ ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں، ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں، یہاں پر ٹھہرنا چاہیے۔ پھر 5 کی مثال بتائی گئی، یہ مثل آیت کے حکم کے ہے۔ پھر وقف علامت میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا ضروری ہے۔ پھر وقف علامت طا، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا چاہیے۔ پھر علامت جیم، یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے بتایا گیا۔ پھر وقف علامت مع اور 7 3 نقطے، یہ وقف معانقہ کی علامت بتائی گئی۔ 2 جگہ 3 نقطے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جگہ ٹھہریں اور ایک جگہ ملا کر پڑھنا چاہیے۔ اب وقف علامت سکتہ، پوری قرآن مجید میں حضرت سیدنا حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق پوری قرآن مجید میں 4 سکتات مروی ہیں۔ اس میں سکتے کی تعریف یہ ہے، آواز کو توڑ کر سانس باقی رکھنا سکتہ کہلاتا ہے۔ بروایت امام حفص رحمۃ اللہ علیہ یہ پوری قرآن مجید میں 4 جگہ مروی ہے۔ پہلا سورۃ الکہف پارہ نمبر 15، عوجا قیما، اس کی علامت یہ ہے کہ 2 حرف کے درمیان سین یا سکتہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کی شناخت یہ ہے۔ پہلا پارہ 15 سورۃ الکہف، عوجا قیما۔ دوسرا سکتہ پارہ نمبر 23 سورۃ یاسین، مرقدنا ھذا، آواز کو توڑ کر سانس باقی رکھنا سکتہ کہلاتا ہے۔ تیسرا پارہ نمبر 29 سورۃ القیامہ، من راق۔ چوتھا پارہ نمبر 30 سورۃ المطففین، بل رونا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں پر وقف کا سبق مکمل ہوا۔ اب مختصر حالات زندگی امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ و راویان۔ عشرہ کے 10 امام ہیں، ان میں عشرہ کے 10 امام ہیں، ہر امام کے 2 شاگرد ہیں اور ہر امام اپنے 2 راویان کو الگ الگ قرأت تعلیم فرمائیں۔ ان میں امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ قرأت کے 5ویں امام ہیں۔ آپ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر تابعی ہیں۔ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بلا واسطہ فن قرأت سیکھے۔ آپ قرأت سبعہ کے 5ویں امام ہیں۔ آپ کوفے میں مسند قرأت پر 50 سال تک عظیم عہدے پر فائز رہے اور ہزاروں تشنگان علم قرأت آپ سے استفادہ کیے۔ آپ کے پہلے راوی یعنی پہلے شاگرد ابو بکر شعبہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور دوسرے راوی امام حفص رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ہم جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں وہ بروایت امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حفص رحمۃ اللہ علیہ کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت تعلیم فرمائی، اور آج جو ساری دنیا میں قرآن مجید زیادہ لکھا پڑھا جاتا ہے وہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے لکھا اور پڑھا جاتا ہے، کیونکہ یہ روایت 7 عشرہ میں سب سے آسان ہے۔ ہم جو اب تلاوت کرتے ہیں وہ امام کا نام حضرت امام حفص رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ الحمدللہ اختصار کے ساتھ تجوید کا جامع
क्लास आज मुकम्मिल हुई। अल्लाह हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फरमाए, अमदन सहवन गलतियों को माफ़ फरमा कर हमारी काविशों को कबूल फरमाए और हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।